اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وزع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي. اخرجه البخاری. وفي رواية قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. اخرجه البخاری. وفي رواية عن ابي هريرة ان رحمتي غلبت غضبي. واخرجه مسلم ان الله كتب على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي. وأخرجه ابن ماجه كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو اور بزرگوں سامعین، آج آپ کے سامنے بخاری شریف کی، مسلم کی، ابن ماجہ کی روایت آئی جو بہت عام اور بہت ہی مخلوق کی زبان زد ہے. کون سی روایت؟ کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے اپنے پاس کتاب میں لکھا جو عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے کہ میری رحمت غالب آ گئی میرے غضب پر. دوسری روایت میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا تو اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لاویزاں کر دی کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت سبقت لے گئی، آگے چل پڑی رحمت کے غضب کے مقابلے میں. معلوم یہ ہوا کہ دو چیز ہے، ایک کا نام ہے رحمت اور رحمت کے مقابلے میں دوسری چیز ہے غضب. رحمت کا تعلق ہے اللہ پاک کی عنایات کے ساتھ. رحمت کا تعلق کس سے ہے؟ عافیت، راحت، طمانینت، سکون، قرار. دل میں اللہ پاک کے وجود کے اوپر بندے کو جو ایک احساس ہوتا ہے، ایک ادراک ہوتا ہے، یا دعا مانگتے وقت آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر ایک کلی طور پر جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کہہ نہیں رہا ہوں،
بلکہ اللہ کی رحمت کچھ بلوا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی رحمت سے مجھے کچھ دینا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم جو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتی ہے تو زبان سے کچھ کہلاتی ہے۔ کیوں کہلاتی ہے؟ کہ وہ اپنی رحمت سے کچھ دینا چاہتی ہے۔ اس کا تعلق ہے رحمت سے، اللہ ہم کو رحمت ہی میں رکھے۔ دوسری چیز ہے جس کو بولتے حدیث کے اصطلاح میں غضب، غصہ، ناراضگی، اللہ پاک کا انتقام۔ یہ انتقام کیا ہے؟ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ پاک سے بندے کا روٹھ جانا، یا اللہ پاک سے بندے کو قرار نہ ملنا، یہ سب کیا ہے؟ غضب۔ یا دعا مانگنے کے لیے جی کا نہ چاہنا، یہ بھی اس کے ناراضگی کی ایک قسم ہے۔ وہ نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، اس لیے اس کے دل میں دعا مانگنے کی کیفیت کا ابھار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی غضب ہے۔ اچھا بھائی، رحمت اور غضب سمجھ لیجیے۔ اب آپ اس کو سمجھنے سے پہلے روایت کو ایک بات سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے 100 درجے رحمت کے پیدا کیے، بنائے۔ کتنے؟ 100۔ ان میں سے 99 حصہ رحمت اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ کتنی؟ 99۔ اور 1% یعنی 1% رحمت کو اللہ نے کائنات عالم میں نازل فرمایا۔ کتنا؟ 1۔ اس 1 حصہ رحمت کو اللہ نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اسی کی رحمت کا ایک اثر ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں خون دودھ کی شکل میں تبدیل کر جاتا۔ ماں کی چھاتی میں دودھ ہوتا نہیں ہے، بچہ روتا ہے یا ماں ارادہ کرتی ہے تو اس کے ارادے کی بنیاد پر خون کو اللہ دودھ میں تبدیل کر کے خوراک کی شکل میں بچے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اسی محبت کا اثر ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا گوریا پرندہ بھی انڈا دے دینے کے بعد آپ اس کے انڈے کو اٹھا لیجئے یا اس کے گھونسلے کے قریب جائیے تو وہ آپ کے سر پر منڈلانے لگے گی۔ یہ اسی محبت کا اثر ہے۔ یہ اسی کی محبت ایک کا اثر ہے کہ بندر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 بچے بندر مادی اپنے پیٹ سے بچوں کو چپکا لیتی ہے، جیسے کہ سپر گلو کسی نے لگا دیا، اور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، ایک درخت سے دوسرے درخت پر، ایک مکان سے دوسرے مکان پر، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے چھلانگ لگاتی ہے اور اس کی ارادے محبت اپنے بچے کو سینے سے چپکا کے رکھتی ہے۔ اور جب اس کو قرار ہو جاتا کہ میرے بچے اب ضائع نہیں ہوں گے، ارادہ کرتی ہے اور بچے کا جسم مادی سے انفصال ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت یا دوسرے لفظ میں رحمت کا جب اثر ہوتا ہے تو خون دودھ میں تبدیل کرتا، محبت جب غالب آتی ہے تو بچے کو ماں کے جسم سے چپکا دیتی ہے، بچے کو ماں کے جسم سے
चिपका देती है दूसरे तमाम जानवरों के अंदर। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के किताब है मखलूकात के अजायब पर लिखा है कि समंदर में कुछ मछलियां ऐसी हैं जो बच्चों को मुंह से खारिज कर देती हैं और बच्चे उनके इर्द गिर्द अपनी खुराक हासिल करते हैं। मां महसूस करती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ होने वाली है तो मां मुंह खोल देती है और खोलने के बाद एक खास किस्म की कैफियत खारिज करती है मोहब्बत की, और सारे बच्चे महसूस कर लेते हैं उसको और सब मां की पेट में फिर आ जाते हैं। अब मछली लेके घूमती है उनको, फिर जब खतरात टल जाते मुंह खोलती है और सारे बच्चे जी फिर बाहर निकल आते हैं। इसी मोहब्बत का असर है कि मुर्गियां आप देखते हैं गांव में छोटे छोटे बच्चे को दाना चुगाती है और दाना चुगने का तरीका भी सिखलाती है अपनी जबान में, यूं ठोंके मार मार के, फिर बच्चे भी ठोंगे मारते हैं। फिर उसके बाद महसूस करती है कि कोई चील, कोई सकर, कोई बाघ, कोई नेवला, कोई बिल्ली बच्चे पर खतरा हमला है तो मुर्गी एक आवाज निकालती है और पांव को यूं फैला देती है अपने दस्त को, बाजुओं को, और सारे बच्चों को अपनी आगोश रहमत में, खां वो 2 बच्चे हों या 10 बच्चे हों। अब मुझे यह हदीस का समझाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारा रब कौन है? अल्लाह। हमारा खालिक कौन है? हमारा माबूद कौन है? हमारा मस्जूद कौन है? हमारा मुमिन कौन है? मुहैमिन, अजीज, जब्बार, कुद्दूस, खालिक, मुसव्विर, मुअती, मुगनी, गनी कौन है? अल्लाह। क़यामत का दिन जब आएगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जब बारी आएगी तो वो भी अपनी रहमत को यूं फैला देगा और मुहम्मद की उम्मत को अपनी आगोश में ले लेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस में ले लेगा? आगोश रहमत में ले लेगा। क्यों? मुर्गी एक मखलूक है, चंद दिन की उसको अपने बच्चों से मोहब्बत है। 20, 22, 25 दिन के बाद जब बच्चे दाना चुगने वाले हो जाते हैं तो यही मुर्गियां अपने बच्चों को चोंच मार के अपने से जुदा कर देती है। और मेरा अल्लाह मां की पेट में भी हुवल्लज़ी खलक़कुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, हुवल्लज़ी खलक़कुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़न मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास, फी ज़ुलुमातिन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। अल्लाह तारुफ करा रहे हैं कि देख बंदा, रहमत को मुझे मेरी समझना है ना, अभी समझाएंगे आपको कि रहमत है क्या और अजाब क्या है, रहमत के असबाब क्या है और गजब के असबाब क्या है। हम कुछ भी तो न थे, कुछ थे, हमारा कोई इस्तेहकाक था। इस्तेहकाक को क्या कहिएगा? हमारा हक, अल्लाह पे कुछ था और वो आंख में रोशनी मुंतकिल कर रहा था मां की पेट में। हमारा कोई इस्तेहकाक था जी, वो दिमाग के अंदर मगज बना रहा था और मगज के ऊपर बारीक झिल्लियां पैदा कर रहा था और उन झिल्लियों के ऊपर उसने ये लोहा की खोद लगा दी और उस खोद पर चमड़े लगाए और चमड़े के ऊपर बाल उगाए। वो कौन था? कौन था वो मेरा रब था। कौन था? कुरान ने कहा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम,
یہ تمہارا رب ہے. تم نے اب تک نہیں نہ پہچانا تھا, اب پہچان لے آج. ذالکم اللہ ربکم الا لہل پوری آیت پڑھیے تو هو الذی خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. لہ الملک ہے, ہاں دیکھیے نا, لہ الملک ہی ہونی چاہیے. لہ الملک, پیٹ میں بچہ تھا ماں کے, لیکن سلطنت اللہ کی تھی. سلطنت کس کی تھی؟ حکم ماں کا نہیں چل رہا تھا, حکم اللہ کا چل رہا تھا. لہ الملک, اس کی سلطنت چل رہی تھی. کیوں؟ یہ کل ہو کر کے اپنی ماں کو سجدے نہیں کرے گا, رب العالمین کو سجدے کرے گا. کل ہو کر کے یہ معبود کی حیثیت سے ماں کو نہیں مانے گا, معبود کی حیثیت سے رب ذوالجلال کو مانے گا. جی, مسجود کی حیثیت سے یہ ماں کو نہیں مانے گا, مسجود کی حیثیت سے خالق کو مانے گا. کس کو مانے گا؟ اچھا بھائی, بات آگے نہ چلیں, تھوڑا سکوڑتے ہوئے چلیں, آپ کو بھی سمجھ میں آئے حدیث. اس سے ایک بات پتہ لگ گئی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کوئی کسی سبب کی ضرورت ہے. سمجھ لو, آج یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی, کسی سبب سے. اور ہمارے پاس کوئی سبب بھی نہیں, سب سے بڑا سبب اللہ کی رحمت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت کے لیے, اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میری طرف سے کسی درخواست کی ضرورت, میری طرف سے کسی حق کو جتلانے کی ضرورت, استغفر اللہ, ممکن ہی نہیں. تو گویا کہ رحمت کے حصول کے لیے یا رحمت کے ملنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی مشیت چاہیے. جی, صرف اللہ کی. ارے بابا, قرآن میں ہے نا, فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا سے پڑھیے تو آیت, یدخل من یشاء فی رحمتہ. قرآن حدیث کی وضاحت کر دیتا ہے, حدیث قرآن کی وضاحت کر دیتے ہیں. اللہ کیا کریں؟ یدخل من یشاء فی رحمتہ, وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یا اللہ اپنی مشیت سے ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کے لیے کسی بھی چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا, خواہ وہ لوگوں کے نگاہ میں اس کا مستحق ہو یا نہ ہو. تو رحمت تحت مشیت ہے, گویا کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اور ایک بات سمجھ لیجئے, اور غضب کے لیے اللہ چونکہ ظالم, وما انا بظلام للعبید وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم میں ان کو نہیں ڈالا, انہوں نے بدعمالیاں کر کے خود آگ لگا لیا, شارٹ سرکٹ ہو گیا ان کے جسم میں, گناہ کا التماس ہو گیا نا. دیکھیے نا بابا, جل گئے بیچارے, لاکھوں غریبوں بیچارے گھر بے گھر ہو گئے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جس کسی کی بھی ہو اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے. اللہ روزی کسی کی بھی تنگ نہ کرے, کوئی بھی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا سرکٹ جو ہے وہ جہنم کی وائرنگ ہے. اگر گناہ نہ ہو, یعنی عذاب دینے کے لیے, یا عذاب, اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے.
کیوں؟ عذاب کے لیے کوئی نہ کوئی سبب چاہیے. بغیر سبب کے اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. اور رحمت کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے، کوئی سبب نہیں چاہیے. اب لے لیجیے حدیث کو. حدیث کہتی ہے کہ میری رحمت بھی چلی ایک بندے کی طرف اور میرا غضب بھی چلا. ایک تو سبب کی بنیاد پہ چلے گی اور ایک بے سبب چلے گی، اور بے سبب میری مشیت سے چلے گی تو میری مشیت آگے بڑھ گئی اور غضب پیچھے رہ گئی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ آ گئی نہیں سمجھ میں؟ آسان ہوا بھائی. عذاب بھی چلی اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت بھی چلی. تو عذاب جو چلے گا، غضب جو چلے گی، تو یہ سبب کی بنیاد پہ چلے گی کہ کتنا پوائنٹس اس میں گناہ معصیت ہے. اور رحمت کے لیے تو اوپن ڈور ہے. رحمت کے لیے یعنی گودام میں مال کچھ بھی نہیں ہے، اس گودام میں کچھ بھی نہیں ہے عمل، صرف لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا کے بعد کیا ہے؟ زور سے بولو. اللہ. لا الہ الا اللہ. تو ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے. اور یہ رحمت بھی چلی ہے اللہ کی طرف، تو اللہ کی رحمت اللہ کی طرف چلی جائے گی. نہیں آیا سمجھ میں؟ دوسری تعبیر میں نے اختیار کر لی. اور غضب کے لیے کیا چاہیے؟ سبب چاہیے. غضب کے لیے کیا چاہیے؟ سبب چاہیے. اب ذرا سا تھوڑا سا قرآن میں سمجھیے اس کو، پھر اس کے بعد بات مختصر کر کے دعا کریں گے، پھر اگلے ہفتے اگلی حدیث. 10 منٹ ہے، گھبرائیے مت. قرآن پاک میں 2 جگہ آئی ہے. رحمت تو بہت آیا ہے، اور دیکھیے ہر جگہ آج کے بعد امین بھائی بطور خاص قاری صاحب جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، آج کے بعد قرآن پڑھیے گا تو دیکھیے گا جہاں کہیں بھی لفظ رحمت آیا ہے، میں اگر پڑھوں تو شاید پورا درس اسی پہ گزر جائے گا، کئی دن لے جائے گا، تو لمبا نہیں کرنا. جہاں کہیں بھی لفظ رحمت آیا ہے، رحمت کو مولانا اللہ نے ہمیشہ رب کے ساتھ جوڑا ہے. رحمتم من ربک یا رحمتم منا کہا ہے. رحمت تنہا نہیں آئی ہے. ربنا ہب لنا من لدنکا رحمہ، یہاں بھی من لدنکا کے بعد رحمت آ گئی. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. سورہ یاسین ہے بابا. إِلَّا رَحْمَةً، یہ تمہارے رب کی رحمت آ گئی تھی، اس لیے تم پر فضل الہی ہو گیا. سورہ کہف میں چلیے جی. سورہ کہف میں جہاں پہ سکندر نے صد لگایا ہے یاجوج ماجوج سے، تو اس نے بھی اس کو کیا کہا ہے؟ منسوب کیا ہے رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے جی. اور وہ دونوں بچے جن کا مال دفن تھا اور اللہ نے ایک نسل کئی نسل کے بعد ان کو پہنچایا ہے، وہاں بھی قرآن نے کہا رحمتم من ربک، تمہارے رب کی رحمت ہوئی، اس لیے تمہارے باپ دادا کے دفن کیے ہوئے مال کو میں نے اپنی رحمت سے تم تک پہنچا دیا ہے. اب آج کے بعد قرآن پڑھیے، آپ لوگ کھول کے دیکھیے، گننے کی کوشش کیجیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ. جہاں بھی لفظ رحمت آئے گا یقیناً اس رحمت کا انتصاب کسی بھی سبب پر نہیں ہوگا، یہ اللہ کے فضل پر ہوگا. آج کے بعد قرآن کھول کے دیکھیے، جہاں کہیں بھی تحقیق کیجیے اس کی. اگر مل جائے کہیں تو علم تو سمندر، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، ایک اضافہ ہو جائے گا مجھے. جہاں کہیں بھی رحمت آئی ہے وہاں رحمت کو اللہ نے اپنی خاص ذات کی طرف
منسوب کیا ہے. سنیے ذرا. وَإِذَا سنو، بہت بڑی تسلی ہے. کہو الحمدللہ. آیت سناتا ہوں آپ کو، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے. یقین جانیے قاری صاحب جب میں مطالعہ کر رہا تھا آج حدیث، میرے اوسان خطا کر گئے. اللہ دنیا میں نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ سلام کہہ دیجیے. کن کو؟ کن کو؟ آپ لوگوں کو. بابا گھبرائیے مت، گھبرائیے مت. آپ ہر دن کہتے ہیں السلام علینا، ابھی نہیں کہا تحیات میں؟ بے خیالی میں پڑھ دیا بیٹا تو اور بات ہے کھنڈوانی، لیکن بے خیالی میں نہیں پڑھنا چاہیے بیٹا. ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے کہ اس کو اخباراً مت پڑھا کیجیے السلام علینا کو، بلکہ مولانا انشاءً پڑھا کیجیے. یہ ایک علمی بات کہی انہوں نے. کیا مطلب؟ حکایتاً مت پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. گویا کہ نماز میں امین بھائی جب بھی پڑھیے السلام علینا تو یہ تصور کیجئے کہ اللہ نے کہا ہے، نبی پاک نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کا سلام روزانہ نماز میں قبول کیجئے. ہم لوگ تو بے خیالی میں رہتے ہیں. اب دکان جس کی جل گئی وہ ادھر ہے، جس کی کھلی ہوئی ہے وہ سوچ رہا ہوگا اچھا ہے بھلے جل گئی آج ہماری سیل بڑھ جائے گی. ہاں یہ سب نہ سوچنا بابا. اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ میری توبہ. اچھا سنو اللہ کیا کہہ رہے ذرا سنیے. میں تو حیران ہو گیا ہوں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے میرے لاڈلے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لا چکے. آپ کا ایمان قرآن پہ ہے نا. آیت سے مراد دونوں مفسرین نے کہا یعنی قرآنی آیات یا نشانیاں. چلیے بابا، تو اللہ کہہ رہے ہیں فقل، اے میرے لاڈلے رسول جو ایمان لے آئے قرآن پر، ان کو کہیے سلام علیکم، اللہ کا سلام کہہ دیجیے ان کو. مزید تفصیل دیکھیے گا تفسیر میں مولانا لوگوں. سلام علیکم، کیا تم پر اللہ کا سلام ہو. اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ اکبر. حد ہو گئی، حد ہو گئی بھائی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر کر لو دوستو. یہ بڑا عجیب طلسماتی کلمہ ہے یہ. کتب ربکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے رب نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے ذمے گویا کہ فرض کر لیا ہے. کیا؟ رحمت کو، کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو نبی رحمت کی امت جب آئے گی تو نبی رحمت کا رب رحمت الہی اس امت کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لے گی. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. پہلی رحمت تو سلام ہوئی اور دوسری رحمت بشارت ہوئی. کیا بشارت سنیے. انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. اللهم اجعلنا منهم یا رب. اللہ کہہ رہے ہیں سنیے، انه من عمل منكم سوءا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے رحمت اپنے ذمے لے لیا اور اللہ ان کو سلام کہلوا رہے ہیں تو اللہ نے اپنی رحمت سے ایک اصول بھی بنا دیا ہے کہ آپ کے امتی میں سے جہالت کی بنیاد پر یعنی بے شعوری کی بنیاد پر یا کسی تقاضے شہوانیت کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر بندہ گناہ کر بیٹھے، گناہ کر لے بندہ، کیا کریں اللہ پاک؟ من عمل منکم سوءا بجہالت، برائی کر لے تو کیا ہو؟ ثم تابا، ثم پھر کہے اللہ میری توبہ، اللہ میری، کہیے آپ بھی، اللہ میری توبہ. کیا مطلب؟
یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا میں اس سے پشیمان ہوں، میں نادم ہوں، میں اس سے شرمندہ ہوں۔ یا اللہ کیوں ہو گیا؟ آپ تو میرے اللہ تھے، میں آپ پر ایمان لے آیا، قرآن پر ایمان لے آیا، نبی پاک کو محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے تسلیم کر لیا کہ گناہ کا کام نہ کروں گا، لیکن میرے اللہ میں تو بندہ تھا، بندہ ہوتا ہی گندا ہے، گندگی کا کام میں نے کر ہی لیا، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ ثم تاب من بعدہ واصلح، اور پھر اپنے کو سنوارنے میں لگ گیا، یعنی نیکیاں شروع کر دی، نیکیاں شروع کر دی۔ واصلح تو فانہ غفور رحیم، سن لو پھر آ گیا غفور کے ساتھ قاری صاحب رحیم۔ کیا مطلب؟ جو گناہ تمہارا ہو گیا ہے اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور گناہ کی بنیاد پر جو تیری ترقی ہونے والی تھی اس ترقی کو بھی اللہ نے نہیں روکا، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، تم کو ایڈوانس کر دیا جنت کی طرف۔ ایڈوانس بولتے آپ لوگ، یعنی اللہ نے تم کو آگے کر دیا، اس گناہ کی وجہ سے تیری ٹانگ نہیں پکڑی۔ ارے چل، دوسری تفسیر ہمارے پیر حضرت فرماتے ہیں کہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جس حصے زمین پر تو نے گناہ کیا تھا اس زمین نے ریکارڈ کر لیا تھا، اللہ نے وہاں سے اس ریکارڈ کو مٹا دیا۔ جس اعضائے جسم سے تو نے گناہ کیا تھا قیامت کا دن آئے گا تو یہ اعضائے جسم بھی بولیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے سب چیز کو گویائی دی ہے، مجھے بھی گویائی دی، تو نے یہ گناہ کیا، اس کو بھی بھلا دیا۔ گویا کہ آنکھ سے بد نگاہی کی بد نظری تو آنکھ کو بھی بھلا دیا، زبان سے گالی دیا تو اس کو بھی بھلا دیا، سزا گواہ ہو گئی تھی سب بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ کہ قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ تم کو جنت میں لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ تم کو یوں کہہ دے کہ ارے او مفتی صاحب اللہ نے آپ پر اپنا رحم کر دیا ہے، ورنہ آپ دیکھیے یہ سب گناہ کیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بندے کو کیا ہوگی؟ خجالت، شرمندگی، ندامت، پشیمانی، اپنے ماضی کے کرتوت پر روسیاہی، تو اللہ تعالیٰ پورے ریکارڈ ہی کو ختم کر دیں گے۔ جا معاملہ کلیئر، معاملہ تیرا کلیئر، معاملہ تیرا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کر لیں گے؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَأَنَّهُ دیکھ لے بھائی، وقت تو ہو گیا، بات رہ گئی نہیں، اگلے ہفتے کر دیں گے پوری اس کو۔ ایک بدو، ایک عرابی، ایک دیہاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا ہے۔ یہ دعا کرتا ہوں یہ سنا کر کے اچانک یاد آ گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا کریم، اور اس کے پیچھے پیچھے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا یا کریم، پھر آگے چلا تو بولتا ہے یا ودود، تو حضور نے بھی فرمایا یا ودود۔ تو اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو کیوں میرا مذاق اڑاتا ہے؟ اور ایک بڑا جملہ کہا، نبی پاک کو جو دیکھا نا تو عربی میں کہا یا صبیح الوجہ، اے وہ شخص کہ تیرا چہرہ کسی خیر کی بشارت دے رہا ہے، تو میرا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ سن دیکھ، میرے ایک حبیب ہیں، ایک رسول ہیں، ایک میرے نبی ہیں، تو میرا مذاق اڑاتا ہے نا، میں اسی سے تیری شکایت کروں گا۔ یہ کس سے ہو رہی بات؟ نبی پاکی سے ہو رہی ہے۔ یہ حدیث تو سنا رہا ہوں، رحمت کی بات، دیکھیے کیسے یقین تھے لوگ۔ یہ کی گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ نبی پاکی سے پوچھ رہا، تو حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس کو؟ تو کہا میں تو نہیں جانتا ہوں، میں لیکن ایمان لایا ہوں اس پر۔ اور لیکن خطاب نبی کو کہہ رہا ہے یا صبیح الوجہ، تیرا چہرہ ایسا ہے جیسے کائنات عالم کو صبح کی روشنی دے رہا ہے، یہی خطاب کر رہا ہے یا صبیح الوجہ۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا ہی، میں ہی رسول ہوں، میں ہی وہ نبی ہوں۔
اور حضور نے فرمایا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے ہر چھوٹے اور بڑے عمل پر تیرا حساب لے گا. کس کو کہا؟ اس بدو اعرابی کو. اے اللہ، ارے عجیب. تو بدو نے کیا کہا نبی پاک کو کہ وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نبی پاک نے فرمایا کہ کل صغیر و کبیر کا تیرے حساب ہوگا اور اللہ تجھ سے اس کا حساب لے گا. تو اس نے کہا کہ ان حاسبتنی، اگر وہ میرا حساب لے گا فانا احاسبہ، تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. دیکھتا ہوں. چلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دم فرمایا کہ تو اللہ کا حساب لے گا؟ کہاں میں اللہ کا حساب لوں گا. پھر پوچھا حضور نے کہ تو اللہ کا حساب کس پہ لے گا؟ تو کہتا اگر وہ میرے گناہ کا حساب لے گا تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا. دیکھوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی رحمت زیادہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہا میرے گناہ کو جب وہ گنوائے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ میرا گناہ ایک طرف رکھ تو، اور تو اپنی رحمت کی بھی گنتی کر کے بتا کہ تیری رحمت کے مقابلے میں یہ کم ہے یا زیادہ ہے. اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آ گئے. کہا یا رسول اللہ اس اعرابی کو سمجھا دیجئے کہ یہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، یہ اللہ کا حساب نہ لے گا. جی سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کی رحمت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا تو حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ مجھے وہ دعا پڑھاؤ. تو حضرت کے زمانے میں تو لکھنت تھا، وہ مغفرت کا ایک جملہ بولتے تھے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے ان کو دعا پڑھائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. بس یہ کلمات پڑھتے ہوئے حضرت کا انتقال ہو گیا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور تیری رحمت ہی کی سب سے زیادہ امید ہے میرے عمل کے مقابلے میں. تو دوستو اللہ کی رحمت سے نا امید. چلیے بقیہ درس انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اپنی رحمت میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے فضل سے اپنا فضل کر دیجئے. اے اللہ اس لیے کہ آپ فضل عظیم کے مالک ہیں. اے میرے مالک، میرے مولا، میرے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اپنی ذات پر کوئی اعتماد نہیں. مولا تیری رحمت ہی کا بھروسہ ہے، اور ہمارے نام اعمال میں سب سے بڑا عمل تیری رحمت پر میری نگاہ کا کرنا ہے. اے میرے مالک، میرے مولا، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کیجیے. یا اللہ جس طرح کہ ایک مرغی اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، یا اللہ اپنی رحمت واسعہ کے دامن میں ہم سب کو لے لے. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری چھوٹی موٹی دعا کو قبول فرما لے. یا اللہ اخلاص کی لازوال دولت نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا سے عافیت کے ساتھ آخرت کی طرف منتقل کر دے. موت سے پہلے سچی پکی توبہ کا الہام کر دے. ہر گناہ کو معاف کر دے. میرے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم